بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اسلام کی ان فتوحات میں سے ہے جنہیں سن کر دل میں ایمان کی حرارت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ کہانی ہے فتح مدائن کی، ایک ایسی فتح جس نے دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت فارس کو ہمیشہ کے لیے جھکا دیا۔ مگر اس واقعے کا سب سے حسین اور ایمان افروز لمحہ وہ ہے جب مسلمانوں نے دریائے دجلہ کو اللہ کے بھروسے پر بغیر کشتی کے پار کیا۔ آئیے اس واقعے کو سن کر ایمان تازہ کرتے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل دورانی مرشد کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، انہوں نے عراق کی طرف بڑھتی ہوئی اسلامی فتوحات کی نگرانی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ مدینہ سے حکم آیا کہ اے سعد، اللہ کے دین کو فارس کے دل تک پہنچاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 30,000 جانباز مجاہدین کا لشکر تیار کیا، جن میں ایمان، تقوی اور عزم کی وہ قوت تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کے مقابلے میں ایران کے بادشاہ کی فوج لاکھوں میں تھی۔ ان کے پاس گھوڑے، زریں، تیر، نیزے اور ہاتھیوں کے لشکر تھے، مگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ باطل کی سلطنت مٹنے والی ہے۔ پہلا معرکہ قادسیہ کے میدان میں ہوا۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ ایک طرف ایرانیوں کی کثیر فوج، دوسری طرف مسلمانوں کا قلیل مگر با ایمان لشکر۔ چوتھے دن اسلامی فوج نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ اس حملے میں ایرانی سپہ سالار رستم مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی فارس کی عظیم فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایرانی پسپا ہو کر مدائن کی طرف بھاگے، جو اس وقت ایران کا دارالحکومت تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دشمن کا پیچھا کرو، مگر احتیاط اور تدبر کے ساتھ۔ راستے میں ایک عظیم دریا حائل تھا۔ ایرانیوں نے سوچا کہ مسلمان یہاں آ کر رک جائیں گے۔ انہوں نے تمام کشتیوں کو یا تو ڈبو دیا یا دوسری طرف لے گئے تاکہ مسلمان عبور نہ کر سکیں۔ ناظرین گرامی، موسم برسات کی وجہ سے دجلہ میں اس وقت اونچے درجے کا سیلاب تھا۔ ایرانیوں نے بھاگتے ہوئے دریا کا پل توڑ دیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار جب دریا کے کنارے آئے تو اس منظر کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ اللہ کا یہ محبوب بندہ جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اپنے لشکر سے مخاطب ہوا اور فرمایا، اے اہل ایمان، اللہ نے ہمیں رستم پر غلبہ دیا، اللہ نے ہمیں عراق کی سرزمین عطا کی۔ یہ دریا بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے جو اپنے رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہم نے زمین پر قدم رکھا، ویسے ہی اس کے پانی پر بھی رکھیں گے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ تم بسم اللہ کہو اور اپنے رب کے نام پر قدم بڑھاؤ۔ یہ الفاظ جیسے ہی صحابہ کے کانوں میں پڑے، فضا اللہ اکبر کی گونج سے لرز اٹھی۔ پھر بلند آواز سے یہی آیت پڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام لشکر نے اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جیسے پانی مسخر ہو گیا ہو۔ ایرانی فوج نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ دریا کے دوسرے کنارے سے دیکھ رہے تھے کہ عرب گھوڑوں پر بیٹھے پانی کو چیرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایرانیوں نے اپنی قومی زبان فارسی میں کوہرام مچاتے ہوئے کہنے لگے، یہ انسان نہیں ہیں، یہ تو دیو ہیں جو بپھرے ہوئے دریا میں تیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ضرور آسمان کی طاقت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دریا میں ایک بھی مسلمان غرق نہیں ہوا، کسی کا سامان نہیں بہا۔ ناظرین گرامی، جب لشکر دوسری جانب پہنچ گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب لوگ اپنا سامان دیکھ لیں، کہیں کچھ گم تو نہیں ہوا۔ ایک سپاہی نے عرض کی، میرا ایک لکڑی کا پیالہ جو میں نے اپنے گھوڑے سے باندھا تھا وہ دریا میں گر گیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دجلہ، ہم اللہ کے حکم سے تیرے اوپر سے گزرے ہیں، وہ پیالہ واپس کر دے جو تو نے نگل لیا ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ دریا کی سطح پر جھاگ اٹھا اور وہیں لکڑی کا پیالہ پانی کے اوپر نمودار ہو گیا۔ سپاہی نے وہ پیالہ اٹھا لیا۔ سب نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر وہ مدائن کی طرف بڑھے۔ شہر کے دروازے بند تھے، مگر ایرانیوں کے دلوں کے دروازے ٹوٹ چکے تھے۔ بادشاہ بھاگ نکلا اپنے محلات، خزانوں، تاج و تخت سب کچھ چھوڑ کر۔ مسلمان شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جو شاید کسی عرب نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایوان کسرا کے سونے کے ستون، قالین، زمرد سے جڑے ہوئے دروازے اور کسرا کا مشہور قلین بہارستان جو اتنی بڑا تھا کہ ایک ہال کو ڈھانپ لیتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ جمع کروا کے بیت المال کے لیے محفوظ کیا۔ انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔
جب یہ خزانہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک فیصلہ لکھ دیا کہ ایمان، یقین اور توکل کسی بھی دریا، کسی بھی سلطنت اور کسی بھی بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس نہ کشتی تھی نہ ذرہ، صرف ایمان تھا، وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو فتح کر گئے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یقین کامل عطا فرمائے، آمین۔